بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. دعوت کی شان و عظمت کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات بیان کی گئی کہ حضرات انبیاء علیہم السلام وہ لوگوں کو ربانی بننے کا حکم دیتے، اور ربانی وہ ہوتا ہے جو خیر سیکھے، خیر پر عمل کرے اور دوسروں کو خیر کی دعوت دے۔ تو دین کی دعوت کا دینا نہ صرف حضرات انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری تھی، بلکہ اس کے ساتھ وہ لوگوں کو ربانی بنانے کا فریضہ ادا کرتے۔ ربانی بنانے کا فریضہ مراد یا ربانی بنانے کی کوشش کرتے، بنانے والے اللہ ہے۔ اور ربانی جیسے کہ ابھی عرض کیا وہ ہے جو خیر سیکھے، خیر پر عمل کرے اور خیر کی دوسرے لوگوں کو دعوت دے۔ اس سلسلے میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ 79 کل کے سبق میں پڑھی، اسی حوالے سے صفحہ 30 کی نیچے سے دوسری سطر آیت کریمہ سے استدلال۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے لوگوں کو ربانیین بن جانے کا حکم دیا کرتے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، رسول لوگوں سے یہ کہتا ربانیین بنو، اور کسی شخص کے ربانی بننے کے لیے 3 خصلتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 خیر سیکھے، نمبر 2 سیکھی ہوئی خیر پر عمل کرے، میرے ساتھ بولیے، سیکھی ہوئی خیر پر عمل کرے، اور نمبر 3 دوسروں کو وہ خیر سکھلائے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلنے سے پہلے کیا میں آپ اپنی اولاد کو یہ بنا رہے ہیں؟ 3 پرچے ہیں، اور پہلا پرچہ خیر کا سیکھنا۔ تو کثرت سے گھروں میں کیا ہے؟ ٹائم نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جوان بیٹیاں وہ کچھ پڑھ اور سیکھ رہی ہیں جن کا عورتوں سے تعلق کوئی، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے، یعنی ہم نے بنیاد وہ رکھی ہے جو عورتوں والی نہیں، تو پھر وہ کیا بنیں گے؟ نہ عورتیں نہ مرد۔ مرد تو بن سکتے نہیں، اور عورت کی نسوانیت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے رائے وہ ڈالی ہے۔ یہی کچھ ہے کہ نہیں؟ حیران ہو جاتا آدمی، کس فیلڈ میں پڑھ رہی ہے؟ زراعت پڑھ رہی ہے۔ ایسی الٹی گنگا چلا دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بارے میں امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ربانی کا لفظ ایسے شخص پر دلالت کرتا ہے جو علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو خیر کی باتوں کی تعلیم دے۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو یہ بنا دے۔
اور ہمیں اپنی اولادوں کو یہ بنانے کی کوشش کرنے والوں میں شامل کر دے۔ آمین کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو سچ مچ نہ بن جائے تو بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ نقشے بدل دیے ہم، اور پھر مانگتے ہیں اللہ کی رحمت۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں لکھا ہے، سلف کا اس بات پر اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں، کہ کوئی عالم اس وقت تک ربانی کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حق کو پہچان نہ لے اور وہ اس پر عمل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ تین باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں اور بار بار دہرانے کے قابل ہیں۔ حق پہچانے، عمل کرے اور دوسروں کو اس کی دعوت۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا، اور اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسے آسمانوں کی بادشاہتوں میں عظیم کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ میں آپ یہاں جو چاہیں بن جائیں، کچھ بھی نہیں، بڑا وہ ہے جو آسمانوں میں بڑا۔ اللہ مجھے آپ کو، ہماری اولادوں کو آسمانوں میں بڑا کر دے، اور جو آسمانوں میں بڑا ہوتا ہے لوگ نہ بھی چاہیں اس کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ دل عرش والے رب کے ہاتھ میں، یہ نیچے والوں کے ہاتھ میں۔ میڈیا پر اور کہاں کہاں کیا کچھ خرچ کرتے ہیں اور بعد میں وہ کر کے دھتکار دیتے ہیں۔ ایسے تو اوپر ہوتے ہیں، نیچے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، دعوت دین کی شان و عظمت کو اجاگر کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے، حضرات انبیاء علیہم السلام نے نہ صرف خود یہ فریضہ سر انجام دیا بلکہ اپنی امتوں کو بھی اسے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو، اولادوں کو، نسلوں کو، بہن بھائیوں ان کے کنبوں کو یہ فریضہ انجام کرنے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرما دے۔ اللہ ہماری بیماریوں، پریشانیوں، غم و دکھوں کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔